زباں اردو، بہاروں کی زباں اردو، فلک کی کہکشاں کی چاند تاروں کی زباں اردو، محبت کی زباں اردو، اخوت کی زباں اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم مجاز مرسل کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، مجاز مرسل کی تفہیم کریں گے۔ پیپر پیٹرن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پیپر پیٹرن کے اعتبار سے سوال نمبر 4 جو ہوتا ہے وہ قواعد پر مبنی ہوتا ہے، جس میں سوال نمبر 4 کا الف جو ہوتا ہے وہ نثری قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ 8 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی طرح سوال نمبر 4 کا بے جو ہوتا ہے وہ 6 نمبرات پر ہوتا ہے، جو کہ شعری قواعد پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہم شعری قواعد میں سے مجاز مرسل پر روشنی ڈالیں گے۔ چونکہ 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت کے جو قواعد ہیں وہ یکساں ہیں، آپ 11ویں جماعت میں اچھی طرح قواعد ازبر کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو یہ قواعد آپ کو 12ویں جماعت میں بھی کام آتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے 11ویں اور 12ویں دونوں جماعت کے لیے یکساں ہیں، قواعد دونوں کے یکساں ہیں۔ تو مجاز مرسل کے تعلق سے آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس معلومات حاصل کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سوال نمبر 4 کا بے جو ہوتا ہے قواعد، ان کے نمبرات کی تقسیم 6 نمبرات کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے 4 کا بے مجاز مرسل ہوتا ہے اور لف و نشر ہوتا ہے، جو کہ 2 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو لف و نشر بھی دیا جاتا ہے اور مجاز مرسل بھی دیا جاتا ہے۔ تو مجاز مرسل اور لف و نشر میں سے آپ کو کوئی ایک سوال کرنا ہوتا ہے جس کے آپ کو 2 نمبرات ملتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے، سوال نمبر 4 کے بے کا 2، وہ تجنیسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں تجنیس خطی، تجنیس زائد، تجنیس ناقص اور تجنیس مزیل ہوتی ہے۔ آپ کو تجنیس اس میں پہچاننا ہوتی ہے، جو کہ سوال نمبر 1 پر مشتمل ہوتا ہے۔ تجنیس خطی، زائد، ناقص اور تجنیس مزیل جو ہوتا ہے وہ سوال نمبر 1 نمبر کے لیے آپ کو یہ سوال دیا جاتا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 1 کے 2 نمبر اور سوال نمبر 2 کا 1 نمبر، اور اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہوتا ہے وہ بحر اور تختی سے متعلق ہوتا ہے، جو کہ 3 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو بحر 2 ہمارے اس سلیبس میں 2 بحریں ہیں، بحر متقارب مسمن سالم اور بحر حزج ہے۔ آپ کو بحر پہچاننا ہوتی ہے اور اس کی تختی کرنا ہوتی ہے، جو کہ 3 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ گویا ہمارا جو شعری قواعد ہے وہ کل 6 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 مجاز مرسل لف و نشر 2 نمبر کے لیے، سوال نمبر 2 تجنیس خطی، زائد، ناقص اور مزیل 1 نمبر کے لیے، اور سوال نمبر 3 بحر اور تختی 3 نمبرات کے لیے اس میں دیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مجاز مرسل کی طرف۔ مجاز مرسل کسے کہتے ہیں؟ عزیز طلبہ، مجاز کی جو ضد ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، حقیقی کی ضد مجاز ہوتی ہے۔ حقیقی معنی، مجاز کے معنی حقیقی اور مجاز کے معنی ڈپلیکیٹ۔ مجاز مرسل کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جز بمعنی کل، نمبر 2 کل بمعنی جز، نمبر 3 ظرف بمعنی مظروف، اور نمبر 4 مظروف بمعنی ظرف۔ ہم کو ان مثالوں پر ہم کو غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں پر مجاز مرسل واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، مگر بولنے والا گھنٹے بھر کے بعد واپس آتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جز بول کر کل مراد لیتا ہے، یعنی جز 2 منٹ کہہ کر کل گھنٹہ یعنی کل مراد لینا، گھنٹہ مراد لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں، میں نے زید کو دیکھا، زید نامی طالب علم کو دیکھا، حالانکہ اس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، میں اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان چکا ہوں کہ یہ زید ہے، تو میں نے ماسک لگے ہوئے زید کو دیکھا اور کہا کہ زید جا رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھا، صرف آنکھیں دیکھی، تو میں نے آنکھیں جز کہہ کر پورا زید، پورا جسم کل مراد لیا ہے، میں نے زید کو دیکھا ہے۔ تو جز دیکھ کر کل مراد لینا مجاز مرسل کی پہلی قسم جز بمعنی کل کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ کو اشعار میں اس طرح شعر دیے جاتے ہیں، آپ اشعار میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جز کو کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل کو کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ تو جز بمعنی کل آپ مثال سمجھ گئے ہوں گے، اور ایک مرتبہ دیکھیے، بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں مگر بولنے والا گھنٹے بھر کے بعد واپس آتا ہے، تو یہ جز
2 منٹ کہہ کر کل گھنٹہ مراد لیتا ہے. میں نے زید کو دیکھا تو زید کی صرف آنکھیں جز دیکھ کر میں نے پورا زید مراد لیا تو اسے کہتے ہیں جز بمعنی کل. آگے دیکھیے انڈیا جیت گیا. دراصل ٹیم انڈیا جیتی لیکن ہم کہتے ہیں پورا انڈیا جیت گیا، حالانکہ ٹیم تو 11 لوگوں پر منحصر ہوتی ہے. ٹیم انڈیا جیت گیا یہ کل کہہ کر جز مراد لینا ہے، یہ کل کہہ کر کل بول کر جز مراد لینا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں کے ہاتھ کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، تو ہاتھ یہ جز ہے، مراد کل ہے کہ پورے مزدور کی آپ کو تعظیم کرنا ہے. اسی طرح ایک مثال ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ماں کے پیر ہی دبائیں، پوری والدہ کی خدمت نہ کریں. تو یہاں پر جز کہہ کر کل مراد لینا ہے، جز پیر جز کہہ کر کل پوری والدہ مراد لینا ہے. آگے دیکھیے میز پر چائے رکھی ہے، چائے سے بھرا کپ رکھا ہے، تو یہ مظروف بول کر ظرف مراد لینا ہے، مظروف بول کر ظرف مراد لینا ہے. مظروف کہتے ہیں برتن کو، چائے کا پیالہ ایک برتن ہے تو مظروف کہہ کر ظرف اس میں کی چائے مراد لینا، چائے کہہ کر اس میں کا مظروف مراد لینا، یعنی مظروف بول کر ظرف مراد لینا. آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا جا کے گوشت چڑھا دو، تو آپ گوشت لے کر سیگڑی پر یا گیس پر آپ بالکل اسی طرح نہیں چڑھا دیں گے، یعنی کھول کر نہیں ڈالیں گے، بغیر کوکر کے نہیں چڑھائیں گے، بلکہ اس کو گوشت کو لیں گے، کوکر میں رکھیں گے، برتن میں رکھیں گے، اس کے بعد آپ چڑھائیں گے. تو آپ کی والدہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ گوشت کو کسی مظروف میں کسی برتن میں لے کر اوپر چڑھایا جائے، تو یہ مصروف بول کر ظرف مراد لینا ہے. اسی طرح چوتھی قسم دیکھیے بچہ ٹفن لے کر گیا تھا، تو ٹفن میں کھانا لے کر گیا تھا، یہ ظرف بول کر مظروف مراد لینا ہے. تو عزیز طلبہ، کبھی گفتگو میں یا لکھتے ہوئے ہم لفظوں کو ان کے معلوم معنی سے الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لحاظ سے معنی 2 قسم کے ہیں، ایک لغوی معنی یعنی جو معلوم ہے اور لغت میں لکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے مجازی معنی جو لغت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں مگر بولنے اور سننے والا ان کے معنی اپنی سمجھ کے مطابق طے کر لیتا ہے. لفظوں کے ایسے استعمال کو مجاز مرسل کہتے ہیں. مجاز مرسل ہماری گفتگو میں بہت عام ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں. زبان کا مجازی استعمال شاعری میں بھی خوب کیا جاتا ہے. اب دیکھیے ہم اشعار پر غور کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ کون سی یہ مجاز مرسل کی قسم ہے. شعر دیکھیے بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب در غربال. اس شعر میں بوند تھمتی نہیں یعنی بارش رکتی نہیں. اس شعر میں بوند جز سے مراد بارش کل ہے، یعنی یہ جز بمعنی کل ہے. شعر کی مجاز مرسل کی ایک قسم جز بمعنی کل ہے. آگے دیکھیے دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے. اس شعر میں لفظ دل جز کو میرے یعنی شاعر کی پوری شخصیت کل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے. یہاں پر بقائے دوام یعنی کل کو سمجھنے کے لیے زندگی مستعار جز کا حوالہ دیا گیا ہے. آگے دیکھیے ظرف بمعنی مظروف. 100 بار بیاباں میں گیا محمل لیلا، 100 بار بیاباں میں گیا محمل لیلا، مجنوں کی طرف ناقہ کوئی گام نہ آیا. یعنی بیاباں میں صرف محمل ظرف نہیں گیا بلکہ اس میں لیلا مظروف بھی تھی. تو یہاں پر ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا ہے. دیکھیے آگے ایک مثال، چشم و دل سے جو نکلا ہجراں میں، نہ کبھو بحر و کاں سے نکلا. یہاں چشم و دل سے نکلنے والی اشیاء آنسو اور خون مظروف مراد ہے جو بحر و کان یعنی ظرف سے نکلتے ہیں. تو یہ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا ہے. تو امتحانات میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، آپ کو اس کی قسم پہچاننا ہوتی ہے. مشقی سرگرمی دیکھتے ہیں. ذیل کے شعر میں مجاز مرسل کی قسم بتائیے. نمبر 1 دیکھیے گگن تل کہیں ایسا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے اکھیاں کے مسافر. اکھیاں کے مسافر، تو دیکھیے شہر، اس شعر میں اکھیاں جز سے مراد جسم کل ہے، یعنی اکھیاں مراد لے کر پورا جسم مراد لیا جا رہا ہے. تو یہ جز بمعنی کل ہے. نمبر 2 دیکھیے
लौटता था सोज़ गम से आग में, दिल जिगर सिनकते थे दोनों जू कबाब। यानी यहाँ पर इस शेर में दिल जिगर जुज़ से मुराद जिस्म कुल है। आखिर शेर देखिए, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो। यहाँ पर कुल कहकर जुज़ मुराद लेना है। इस शेर में ज़िंदगी कुल से मुराद फ़र्द जुज़ है, तो ये कुल बमाना जुज़ है। तो इस तरह हमारे इस शेर की वजाहत हुई। तो उम्मीद है कि आपको मजाज़ मुरसल की ये किस्में समझ में आई। एक मरतबा रिवीज़न कर लेते हैं। मजाज़ मुरसल की 4 किस्में होती है, जुज़ बमाना कुल, कुल बमाना जुज़, ज़र्फ़ बमाना मज़रूफ़ और मज़रूफ़ बमाना ज़र्फ़। तो जुज़ बमाना कुल है, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। यानी मैंने बोलने वाला 2 मिनट में वापस आता हूँ, मगर बोलने वाला घंटे भर के वापस आता है, तो जुज़ कहकर कुल मुराद लेना है। इसी तरह देखिए, टीम इंडिया जीत गया, यानी ये टीम इंडिया जीत गया। दरअसल टीम इंडिया जीती है लेकिन इंडिया नहीं जीता। कहने का मतलब ये है कि ये कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना है। तो इसी तरह मज़रूफ़ कहते हैं बर्तन को, मेज़ पर चाय रखी है तो चाय से भरा कप रखा है, ये मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना है। और बच्चा टिफ़िन लेकर गया है, टिफ़िन में खाना लेकर गया, ये ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना है। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है, ये इम्तिहान में सवाल 2 नंबरात के लिए पूछा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको लफ़्ज़ व नशर के ताल्लुक़ से बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कोई समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़िक्र करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।